الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابت جم کر حضور کے واقعے میں درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر سب سے اولا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا درمیل کے بالو سرکار
کی نعت پڑھنے بندے کو جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ جن سرکار کی نعتیں پڑھتا ہے نبی پاک کی دعا ہے کہ جڑا ساڈی نعت پڑھتا اللہ اودے چہرے نوں سلامت رکھتا ہے. سب سے اولا نبی، سب سے والا اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. کہ کون دیتا ہے رزق؟ کہاں سے آتا ہے؟ جو سرکار سے وفا کرتا ہے، سرکار کا غلام بن جاتا ہے، سرکار پھر اس کی موجیں لگا دیتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا قسم
میں اس بار فکر پڑھوں کیونکہ حضرت ذکر عاشق اکبر کا کرنا ہے. بڑے عاشقان امام نے ختم نبوت عظیم سپاہی سیدنا صدیق کو مل کے سارے سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولا اللہ جل جلالہ وعمل والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حامی بے کساں غم گسائے زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. دعائے خالق کائنات رمجم برسے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کی برکھا برس رہی ہے. سرکار کے دیوانے جھوم جھوم کر پھر بھی اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. بہت لوگ ہیں جو سردی کے نام پر مری تو چلے جاتے ہیں، سردی کے نام پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. شوق طاقتور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا. ٹھیک ہے، بندہ سحروں بھی تفریح ہونی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر جس مالک نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس سے پیار کریں. جس نے کو اتنا کچھ بنایا تو خوبصورتی دیکھنے جاتے ہو تو یار اس رب کے بارے میں سوچو، وہ کتنا پیارا ہوتا جس نے یہ اتنا کچھ بنایا ہے. ہمارے تو سادے محترم بزرگوں نے فرما کے رہو، جب کسی چیز کو کوئی چیز تمہیں خوبصورت لگے تو اس چیز کی خوبصورتی بھی بیان کرو، لیکن اس سے ڈبل تعریف اس کی کرو جس نے یہ بنائی ہے. وہ نظارے تو کرتے اس رب کی رحمت کے نظارے بھی تو مسجد میں آ کے ملیں گے. وہ رب کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے. تو آج جمعہ مبارک کے اندر بھی ہم اس عظیم ہستی، عظیم عاشق رسول، اللہ اکبر، خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین، رازدار مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، اور یوں کہہ دیجیے یار غار مصطفیٰ، جو غاروں کے بھی یار ہے، آج مزار کے بھی یار ہے. تو آج اس عظیم ہستی کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے. جلدی جلدی میں ہم ان کے بارے میں مختصر سی باتیں سماعت کریں گے انشاءاللہ. یہ پورا مہینہ بھی کا ہم ختم نبوت میں جس طرح پیدا کیا وہ بھی باتیں ہوں گی، اور آپ کا جو وہ سرکار سے وفا کا ایک درس ہے وہ بھی ہم سب سنیں گے. لیکن آج ہم سنیں گے سیدنا صدیق اکبر کی شان اور حضور سے کتنا پیار کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تھے باتیں کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں. کوئی کام کرتا ہے لوگ اس پہ بھی بات کر جاتے ہیں، جو نہیں کرتا بات پھر بھی ہوتی ہے، جو بابا نہیں کہتے ہیں. منافق کا کام ہے منافقت کرنا، اور جو مومن ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کام کرنا. کام کرتے جانا، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں. تو کچھ لوگ اس دور میں بھی تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہتے ہیں جی ہم تو اللہ پر بھی ایمان لائے، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب ہے تو مسلمان ہی نہیں، یہ مومن ہے ہی نہیں. محبوب جو کہہ رہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے. محبوب بات کچھ یوں ہے، جب یہ آپ کے پاس آتے کہتے ہم تمہارے ہیں، جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرمایا محبوب یہ ہے ہی نہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان سے کہو کہ کیسے ایمان
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا اگر تم واقعی اس وعدے کے اندر سچے ہو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہے، فرمایا پھر ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، فرمایا ایسے ایمان لے کر آؤ سرکار کی اطاعت پر جیسے سیدنا صدیق-اے-اکبر لے کر آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں بات سنو، باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اللہ پاک نے سب کو درجات عطا فرمائے ہیں، فرمایا سارے صحابہ کے اندر میرے یار صدیق-اے-اکبر کی شان یہ ہے، فرمایا دوسرے جتنوں نے بھی ایمان قبول کیا کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کیا، یہ میرے یار صدیق کی شان ہے، اس نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے اس کو کلمہ شریف کا کہا تو میرے یار نے اسی وقت کلمہ پڑھا، فرمایا یہ میرے یار صدیق-اے-اکبر کی شان ہے۔ اور آپ سمجھدار ہیں جو بن دیکھے سودا کرتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، جو دیکھ کر سودا کرتا ہے وہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ وہ بےلودانہ تھے نا، کہا کہ ہم جنت میں وہاں تعمیر کر رہے ہیں، بادشاہ نے کہا کہ مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ دیکھنے کی بات آ گئی تھی، لیکن سیدنا صدیق-اکبر نے بن دیکھے سودا کیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں جتنا فائدہ مجھے سیدنا صدیق-اکبر نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا، فرمایا جتنی ہماری خدمت جتنا ہمارا ساتھ سیدنا صدیق-اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا، تو وہی سیدنا صدیق-اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ جنگ پر جانا ہے اور کافروں کا علاج جہاد ہے، ہاتھ کھڑے کرنے سے، لال بتیاں جلانے سے، کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ جنگ کی تیاری کرو، ہم جنگ پر جا رہے ہیں اور مال اکٹھا کیا جائے اور صحابہ کرام کی سوچ پر قربان جائے۔ اب صحابہ کرام کی سوچ ہوتی تھی، ہماری سوچیں تو آج زمین و آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک چیز آ گئی ہے میرے پاس دوسری چیز بھی آ جائے، تیسری چیز بھی آ جائے، چھوٹا کارا بڑا آ جائے، وہ آ جائے، بینک بیلنس ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام کی سوچ دیکھیے، اگر ایک صحابی 50 درہم سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے تو دوسرے صحابی کی یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں 50 نہیں لے کر آؤں گا، 100 لے کر آؤں گا۔ انہیں پتا چلا تھا یہاں گولیاں لگ رہی ہیں، جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا غزوہ تبوک کی تیاری کرو، وہ سخت گرمی کے اندر جنگ تھی، حضور نے فرمایا مال و متا اکٹھا کیا جائے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میں سیدنا صدیق-اکبر سے آگے گزر جاؤں گا، آج میں زیادہ مال لے کر آؤں گا، آج اپنے نبی سے زیادہ دعائیں لے کر جاؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا، اپنے گھر کا سارا مال اس کا نصف حصہ کیا، فرماتے میں نے سارا گھر کا جو مال تھا، بچوں کے جو زائد کپڑے تھے اس کا بھی میں نے قیمت کا حساب لگا کے آدھا مال جو ہے میں نے وہ اکٹھا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی، اور دل کے اندر سوچ رہے تھے آج دیکھوں گا سیدنا صدیق-اکبر کتنا مال لے کر آتے ہیں، آج دیکھوں گا کہ میرا زیادہ مال ہے یا سیدنا صدیق-اکبر کا زیادہ مال ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں وہاں پر بندوں کا مال اور تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہاں نہ مکھڑا نہ مکھڑے کا دل دیکھنے، اللہ والے جو دیکھن تو بندے کا دل دیکھتے۔ حضور تو دلوں کی تحریریں پڑھ لیتے ہیں، ادھر تو حساب بھی کچھ اور ہونے والا تھا، کل میں جو بات کچھ اور ہونے والی تھی۔ اب سیدنا صدیق-اکبر کا انداز سنیے، اللہ اکبر۔ ہمارا جو دین اسلام کہتا ہے کہ سال کے بعد 2.5% اپنی زکات نکالو، 2.5% زکات ہونی چاہیے۔ ہمارا دین، ہمارا پیارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اس کے اندر بھی طرح طرح کی تعبیریں کرتے ہیں کہ چلو نہ ہی دینی پڑے، نہ دینی پڑے۔ زکات ہم دے نہیں سکتے جب ہم بیلنس کراتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، تب ہمیں پیسے دے رہے ہیں، یہ ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن جو دین کہتا ہے کہ زکات نکالو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، مال کے اندر برکت آ جائے گی۔ اب اسلام ہمیں سال کے بعد زکات کا حکم دیتا ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور جو سیدنا صدیق-اکبر ہے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، سارے گھر کا مال اکٹھا کرتے ہیں، مختلف
پیسے ڈالے نا بعض دفعہ دیکھتے ہیں پھٹے نوٹ نکلتے ہیں، جڑے نہیں ہوتے، بات جڑے ہوتے ہیں، ایک حصہ اور ہوتا ہے ایک حصہ اور ہوتا ہے. لیکن قربان جائے سیدنا صدیق اکبر کا اعلان کہ اللہ کے راستے میں مال دینا ہے. انہیں پتہ تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اللہ کے راستے میں وہی چیز دینی چاہیے جو بندے کو پسند ہو، وہی چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے جو سب سے اچھی ہو، بہترین ہو. اب سیدنا صدیق اکبر ساری گل کی تلاشی لے رہے ہیں کہ کہیں دیوار میں ایک سوئی بھی باقی نہ رہ جائے. یہ کوئی قصہ قاری نہیں یارو، یہ سچی باتیں ہیں، یہ حضور کے غلاموں کی باتیں. ہمیں اخبار ڈائجسٹ دعوت کے نام پر ہمارے ذہنوں کو بگڑ دیا گیا، بگاڑ دیا گیا، اور ٹک ٹاک کے اوپر 4 بندوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، نہ آگے کا پیچھا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، پتہ نہیں کہ کیا بات کرنی، کہاں سے شروع کرنی ہے، اور الحمد کی علی کا بھی نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن دین کے بارے میں وہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا تو اپنا کام ہے پروگرام لوگوں کو دکھانا، نہ اس کا پتہ چلتا ہے شروع کہاں سے بات ہوئی ہے، اینڈ کہاں پہ. لوگ دیکھتے میں نے وہ پروگرام دیکھا، اس کی بات کی سمجھ نہیں، وہیں پہ اٹک جاتے ہیں. لیکن ہمارا دین اتنا کامل دین ہے، پیارا دین ہے. ہمارا پیارا دین ہر چیز کھول کر بیان کرتا ہے، وہ تو شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا. ہر بات شرط یہ ہے بیان کرنے والا صحیح، ترجمانی دین کی کرنے والا کامل بندہ ہو. اب سیدنا صدیق اکبر نے سارے گھر کا مال دیواروں تک کی تلاشی دے کر اپنا سارا مال اللہ اکبر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. جب حضور کے سامنے اپنے سارا مال و متاع وہ ساری پوری سرکار کے سامنے لا کر رکھ دی. حضور علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی پاک علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر توجہ لے کر سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ، اور پوچھا میرے یار صدیق اکبر کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ حضور سب کچھ لے آئے ہو، حضور سب کچھ لے آئے ہو. فرمایا میرے یار گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا عرض کی آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی میرے لیے کافی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. حضور سب کچھ میں نے لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا. اور پتہ ہے کہاں تک میں نے جو روایت پڑھی ہے سنی ہے، یہاں تک بھی روایت ملتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پگڑی بھی اتار کر سرکار کے قدموں میں رکھ دی. ہائے ہائے، جوتے تک اتار دیے کہ کسی صحابی کے کام آ جائے کہ وہ جوتے پہن کر جنگ پر چلے جائیں گے. سارا مال سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. اور کرتے کی کنڈیشن پتہ کیا تھی؟ وہ لباس کیسا تھا؟ آج تو لباس کے نام پر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. اور یارو لباس کا مقصد ہے پردہ کرنا، لباس کا مقصد ہے پردہ. اب تو لباس کے اوپر اور پردے کی ضرورت لاگو ہو جاتی ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر کا لباس دیکھیے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بوریا کا سمپل سا کرتا پہنا ہوا ہے. اور یہ جو بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے کرتے کے ساتھ بٹن بھی نہیں ہے، اور آپ نے نکل کے کانٹے نہیں ہوتے. سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ کنڈے اپنے بطور بٹن کے استعمال کیے ہوئے ہیں. اور میرے حضور سیدنا صدیق اکبر کے کرتے کو دیکھ رہے ہیں، ان کانٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا یا صدیق اکبر آج تو نے حد کر دی ہے، صدیق اکبر پیچھے ہٹ جا، اب جبریل امین بھی آ چکے ہیں. صدیق اکبر رک جاؤ، اب جبریل امین بھی آ چکے ہیں. جب میرے مصطفیٰ کریم نے جبریل امین کو دیکھا تو جبریل امین نے بھی وہ ٹاٹ کا کرتا اور وہ کانٹے کے بٹن بنائے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا جبریل تجھے کیا بن گیا ہے؟ میرے یار صدیق نے تو ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، آج تم نے بھی ٹاٹ کا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ جبریل امین کے جملے سنیے. جبریل امین نے کہا آقا نظر اٹھائیے، آسمان کے اوپر دیکھیے، آج جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہن رکھے ہیں. سارے فرشتوں نے کہا آج ہم صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کریں. سارے فرشتوں نے ٹاٹ کے لباس پہن رکھے. کیوں کہ آج ٹاٹ کا لباس صدیق اکبر نے پہن رکھا. آئے ہیں کتنی ادا پسند آ گئی سیدنا صدیق اکبر کی کہ فرشتے بھی سیدنا صدیق اکبر کے بعد ٹاٹ کا لباس پہن رہے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر کیا کہتے ہیں؟ ایک کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے، لد حبیب نال پیار ہونا چاہیے، لد حبیب نال. ایسے میرا
مندر ٹچ کرو دے رہے. چلو آج پڑھ لو, عشق بن گئی. ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. عشق نو جکش دے عشق بندے دی چپ نہیں رہن دیندا. سانو یار غار دے دس آئے دوستوں, سانو یار غار دے دس آئے دوستوں, سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا, سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. آخری بات جامع المعجزات کے اندر توجہ کے ساتھ, یہ پوری تقریر کی جان میں سونے لگا ہوں. جامع المعجزات کتاب میرے پاس الحمدللہ موجود ہے, اس کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے. وہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے کہ غار کے اندر, لیکن میں ایک بار ٹچ دینے کے لیے 3 دن 3 راتیں اس غار کے اندر میرے محبوب رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رہے. کیسا وہ سوا ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی جب میرے نبی کا چہرہ ہوگا صدیق اکبر کی آنکھیں میں. کیا یار خوبصورت وہ حسین نظارہ ہوگا. آئے کائنات کا دلہا صدیق اکبر کی جوڑی میں. یہ تب کی بات ہے, وہ چند بات کریں گے آگے. اب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ایک پرندہ ہے سامنے, وہ بیٹھا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے 3 دن 3 راتوں سے دیکھا وہ پرندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے غار کے سامنے. نہ وہ کہیں جاتا ہے, نہ کھانے کے لیے جاتا ہے, نہ توجہ کے ساتھ, میں نے کہا توجہ سے بات سننے والی ہے. وہ پرندہ کہیں جاتا نہیں اڑ کے, نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, محبوب اس پرندے سے پوچھیے نا حضور یہ پرندہ کھانے پینے کے لیے کیوں نہیں جاتا. حضور نے رب کی بارگاہ میں سفارش کی, مالک یہ کیا ماجرا ہے. توجہ یار, مالک یہ کیا ماجرا ہے, بہت بڑی بات ہے, زندگی میں پہلی بار مقدس سن رہے ہوا. مالک کیا ماجرا ہے, یہ پرندہ کہیں جاتا کیوں نہیں ہے. تو اللہ کا حکم آتا ہے میرے محبوب صدیق کو آپ کو یہ پوچھیں, صدیق سے پوچھئے, یہ خود بات کرے پرندے سے. اور یارو جس نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے, میرے نبی کی شان کیا ہے. حضور صدیق سے کہیے یہ خود بات کرے پرندے سے. سیدنا صدیق اکبر نے پرندے سے پوچھا تو پرندہ انسانوں کی طرح بولنے شروع ہو. طاقت ہے, حکم ہے رب کا. سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا پرندے تو کہیں جاتا نہیں کھانے کے لیے, نہ چوگے کے لیے, نہ پانی کے لیے, نہ خوراک کے لیے. اب اس پرندے کا جملہ سونا, پہلے کہا پہلی بار سنے ہو گیا. اب اس پرندے کی گفتگو سنیے. اس پرندے نے کہا حضرت مجھے 12,000 سال ہو گئے ہیں. کتنے سال؟ آپ کہیں گے کیسی بات, کتاب کے اندر موجود ہے, اتنی بڑی بات. اس پرندے نے کہہ دی حضور مجھے 12,000 سال ہو گئے ہیں, میں یہیں پر ہوں اور میں ایک ہی کام کر رہا ہوں, کہیں نہیں جاتا, نہ خوراک کے لیے جاتا ہوں, نہ پانی کے لیے, نہ چوکے کے لیے, کہیں نہیں جاتا. پوچھا پھر تیری بھوک پیاس کیسے ختم ہوتی ہے. اور رب کا شکر ادا کرے, ہمارا سینہ بنجر نہیں ہے, ہمارا سینہ کسی کا چور نہیں ہے, ہمارا سینہ تو اتنا زرخیز ہے, ہمارے سینے کے اندر نبی کے سب صحابہ کی محبت کا زور ہے, ہمارا سینہ اتنا زرخیز ہے. اس پرندے کا جملہ سنیے. پرندہ کہنے لگا اتنے سالوں سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میں ایک ہی کام کر رہا ہوں, کام یہ کر رہا ہوں, میں یہ دعا کرتا ہوں مالک جو تیرے نبی کے یار صدیق سے پیار کرتے ہیں مالک تو ان کی خیر فرما. وہ پرندہ کہنے لگا میری بھوک اتر جاتی ہے, میں یہ دعا کرتا ہوں جو صدیق اکبر کے منگنے ہیں, صدیق سے پیار کرنے والے مالک تو ان کی خیر فرما, میری بھوک اتر جاتی ہے. اور دوسری دعا یہ میں کرتا ہوں مالک جو اوپر سے نکالے ہیں, اندر سے نکالے ہیں, مالک جو سیدنا صدیق اکبر سے پیار نہیں کرتے, مالک کو ان کو تباہ و برباد فرما دے. وہ پرندہ کہنے لگا میری پیاس ہی اتر جاتی ہے. یہ پرندے کی باتیں ہیں, یعنی وہ پرندہ سمجھا گیا اور سیدنا صدیق اکبر کی بڑی شان. اگر جمعے انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے آپ کی سخاوت اور سرکار سے محبت اور ختم نور کا پیرا. اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے.